اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج ہم مختصر گفتگو کریں گے اور ہماری گفتگو کا عنوان ہے کیا اردو کی چند کتابیں پڑھ کر کوئی شخص عالم دین بن جاتا ہے کہ پھر لوگ اس سے رجوع کریں اور اس سے دینی رہنمائی لیں۔ کچھ لوگ تو یہ سوال سن کر ہی مسکرا رہے ہوں گے، اور خاص کر علماء، جلیل القدر علماء ربانیین، کبار اہل علم، مفتی حضرات، شیوخ الحدیث، وہ اس سوال کو سن کر ہی مسکرا دیں گے کہ بھئی یہ سوال تو کوئی جاہل ہی کر سکتا ہے، پڑھا لکھا شخص تو یہ سوال نہیں کر سکتا، کیونکہ سوال کیا جاتا ہے عموماً کسی خبر کے لیے، کسی نامعلوم بات کو معلوم کرنے کے لیے۔ تو یہ تو معلوم ہی ہے کہ ایک عالم دین بننے میں کتنا وقت لگتا ہے، کتنی محنت کرنا ہوتی ہے، کتنی کتابیں پڑھنا ہوتی ہیں، پھر کس انداز سے پڑھنا ہوتی ہیں۔ اس کا جواب، اس سوال کا جواب تو ظاہر ہے، یہ تو کہیں گے علماء کرام، اہل علم، اہل تحقیق۔ لیکن عوام کے لیے واقعی یہ ایک سوال ہے، عوام کے سامنے یہ ایک سوال ضرور ہے، کیونکہ عوام کل انعام اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی معلومات کے اعتبار سے ہر انسان دوسرے انسان سے مختلف ہے۔ بس عالم تو وہی ہوتا ہے جو عالم ہو، جو عالم نہیں ہوتا اسے عالم نہیں کہا جا سکتا۔ اب آج کا جو دور ہے، جس دور میں ہم بس رہے ہیں پچھلے چند سالوں سے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ویسے تو جاہل لوگ، دین کے نام پہ فراڈ کرنے والے، فریب کرنے والے تو شروع سے ہی ہیں اور ہر دور میں رہے ہیں، اور جس انداز سے ان کا وہ فریب اور فراڈ کرنا چل سکا وہ کرتے رہے۔ لیکن جب سے یہ میڈیا کا دور آیا ہے، سوشل میڈیا کا دور آیا ہے، اور یوٹیوب وغیرہ اور اس قسم کے چینل معرض وجود میں آئے ہیں، تو حماقتوں کا، بے وقوفیوں کا، پاگل پن کا جو سلسلہ ہے، بلکہ سلسلے دراز ہو گئے ہیں۔ ایسے لوگ سامنے آئے ہیں کہ جن کے ماتھے پہ بالکل واضح نااہل لکھا ہوا ہوتا ہے، مگر وہ اپنے آپ کو اہل سمجھ کر لوگوں کے سامنے طرح طرح کے شبہے لوگوں کو دکھاتے ہیں، لوگوں کے سامنے آ کر اپنی اصلیت دکھاتے ہیں۔ میں جو اصل جملہ ہے کہ کیا اردو کی چند کتابیں پڑھنے سے کوئی شخص عالم دین بن جاتا ہے؟ ہرگز نہیں بن سکتا۔ عالم دین وہ ہوگا جو قرآن و سنت کا ماہر ہوگا، اور قرآن و سنت کا ماہر ہونے کے لیے قرآن کا اور سنت کا گہرا مطالعہ شرط ہے، اور قرآن اور سنت کو، احادیث کو سمجھنے کے لیے عربی زبان کا آنا شرط ہے، اور کسی بھی زبان کے لیے اس کے علم الصرف، اس کے علم النحو اور اس سے متعلقہ علوم بلاغت کا آنا یہ لازمی شرط ہے۔ اگر آپ کو عربی زبان کا علم الصرف نہیں آتا، لفظوں کے بنانے کا طریقہ آپ کو معلوم نہیں، آپ کسی لفظ کو پڑھ ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کو علم الصرف نہیں آتا۔ پھر ان لفظوں کو جوڑ کر جملہ کیسے بنتا ہے،
اور اس جملے کا مفہوم کیسے نکلتا ہے، جب تک آپ کو علم ناو نہیں آتا آپ جملے بنا ہی نہیں سکتے، بنے ہوئے جملوں کا آپ مفہوم سمجھ ہی نہیں سکتے، آپ کو یہ پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ یہ جملہ خبریہ ہے، یہ جملہ فعلیہ ہے، یہ جملہ انشائیہ ہے۔ اب خبریہ ہے تو اس کا انداز کیسا ہے، اس کا اسلوب کیسا ہے، انشائیہ ہے تو انشائیہ کی بہت سی اقسام ہیں، یہ کون سی قسم سے تعلق رکھتا ہے اور اس قسم کے کیا خصائص ہیں، کیا تقاضے ہیں۔ پھر علوم بلاغت کے حوالے سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ جملہ کس موقع پر بولا جا رہا ہے، کس انداز سے بولا جا رہا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، کون سے لفظ کو پہلے بولا جا رہا ہے یعنی اس کی تقدیم کی جا رہی ہے، اور کس لفظ کی تاخیر کی جا رہی ہے اور اس کو یعنی پیچھے بولا جا رہا ہے، بعد میں بولا جا رہا ہے، کیوں بعد میں بولا جا رہا ہے۔ یہ تقدیم و تاخیر اور یہ آگے پیچھے بولنا، یہ لفظوں کا انتخاب، یہ لفظوں کی جگہ کا انتخاب، یہ کیوں کیا جا رہا ہے، یہ سوال کیوں کیا جا رہا ہے، اس کا سوال کے مقاصد کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ یہ حرف یا یہ جو لفظ استعمال کیا ہے اس کے مطلوبہ زبان میں، یعنی قرآن و حدیث کی بات ہوگی تو عربی زبان میں کتنے معانی ہیں، یہ کن کن معانی میں استعمال ہوتا ہے، یہ اور کن مواقع پر استعمال ہوتا ہے، اور تقدیم و تاخیر کے اعتبار سے، وصل و فصل کے اعتبار سے، تشبیہ اور استعارہ کے اعتبار سے، مجاز عقلی اور مجاز مرسل کے اعتبار سے، یہ ان کے المختلف علاقوں کے اعتبار سے یہ لفظ کیسے بولا جاتا ہے، کس انداز سے بولا جاتا ہے، کن جملوں میں بولا جاتا ہے۔ جب تک یہ ساری باتیں، یہ بلاغت کی باتیں معلوم نہیں ہوں گی تو آپ سمجھ ہی نہیں سکتے، آپ کلام کو سمجھ ہی نہیں سکتے، اور جب آپ کلام کو سمجھ ہی نہیں سکتے تو پھر اس کلام کا جو اصل مفہوم ہے، جو اس کا مقصد ہے، جو اس کلام میں مخاطب کو، پڑھنے والے کو کہا گیا ہے، جو قرآن کے قاری کو کہا جا رہا ہے، جو حدیث کے قاری کو کہا جا رہا ہے، وہ کیسے سمجھ سکتا ہے۔ تو اب عربی زبان سیکھنے کے لیے بھی ایک عرصہ درکار ہے، پھر علوم بلاغت سیکھنے کے لیے ایک عرصہ درکار ہے، پھر جو مفسرین اور محدثین نے کتابیں لکھیں اور قرآن و حدیث کی تشریحات کیں، ان کو پڑھنے کا ایک خاص انداز ہے، اس کو پڑھنے کے بعد ہی کوئی شخص عالم دین بن سکتا ہے، اور عالم دین بننے کے بعد ہی وہ سوالوں کے جواب دے سکتا ہے، وہ دینی رہنمائی کا اہل ہو سکتا ہے۔